اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو 21 مارچ سے 19 اپریل تک میں پیدا ہونے والے برج حمل یعنی ایریز کے لوگوں کے لیے ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ ماہرین اہل نجوم کے مطابق ان کا 2025 کا سال کیسا گزرے گا، لہٰذا یہ ویڈیو صرف معلومات کی غرض سے بنائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو شیئر کر دیجیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ زمین کی گہرائیوں میں دبا ہوا کاربن انتہا درجے کے دباؤ اور تپش کو ایک طویل عرصے تک برداشت کرنے کے بعد ہیرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان آزمائشوں سے گزر کر ہیرے اور سونے جیسا قیمتی ہو جاتا ہے۔ آپ کا گزشتہ سال کچھ اسی عالم میں گزرا ہے۔ نارتھ نوڈ یعنی ایک قسم کی گرہ یا گرہن جو 2024 کا پورا سال آپ اپنے برج میں گزارا ہے، اور اس کے اثرات کے تحت آپ شخصی بلوغت کے کئی ہمہ-جہت اور ہمہ-گیر مراحل سے گزرے ہیں۔ اس سال یعنی 2025 کے شروع ہونے کے محض 11 دن بعد وہ گرہ آپ کے برج سے رخصت ہو جائے گی۔ اب زندگی گیئر بدل لے گی، بات بلوغت سے ہٹ کر صفائی ستھرائی کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی بڑھنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کی شخصیت کو آلودگیوں سے پاک کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ایک ہیرے کی چمک دمک کے لیے اسے خوب تراشا اور پالش کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کی شخصیت کو بھی اب تراشا اور پالش کیا جائے گا۔ یاد رہے یہ عمل مارچ 2025 تک آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کو خاصا ناخوشگوار ہو سکتا ہے، مگر یقین رکھیے گا یہ عمل صرف آپ کو ایک ہیرے میں تبدیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایریز یعنی حمل کے لیے یہ سال بہترین ہونے والا ہے۔ یورینس، نیپچون اور زحل جیسے سست رفتار سیارے اس سال ایک برج سے نکل کر دوسرے برج میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان تینوں سیاروں کی جگہ بدلی ہمارے معاشرے پر ایک اہم تبدیلی مرتب کرتی ہے۔ حمل کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سال نیپچون اور زحل آپ کے برج میں گزاریں گے، اور زحل سیارہ منتقل برج کا 29 سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے، یعنی حمل برج کی سارستی ختم اور 2.5 سالہ سارستی بھی ختم سمجھو۔ اب حمل کا یعنی ایریز کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے، ایک الگ شخصیت کے ساتھ، یعنی اب اگلے 2.5 سال تک اس دنیا میں جتنے بھی ایریز حمل موجود ہے وہ ایک الگ شخصیت کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ دولت کے انبار لگ جائیں گے، شخصیت میں ایک زبردست رعب آ جائے گا، دولت ہاتھ جوڑے اور باندھی بن کر آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ ان 2.5 سالوں میں کوئی بڑی میجر بیماری نہیں ہوگی، موسمی بیماریاں تو ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، مگر کوئی میجر یا بڑی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ خوشحالی کا سیارہ مشتری اگلے سال بھی مریخ میں داخل ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کے برج کو دوہری طاقت مل جانے کی وجہ سے خوشیاں بھی ڈبل ہو جائیں گی۔ اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو پچھلے سال کے تمام زخم ختم ہو جائیں گے، پچھلے سال کی تمام غربتیں امیری میں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس اتنا آ جائے گا کہ آپ اپنے گھر کی اور خاندان کی تمام ذمہ داریاں بآسان اور بخوبی پوری کر سکیں گے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو تو وہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ لوگ آپ کی بات سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ جو لوگ آپ سے ناراض تھے وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، دشمن آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، سیارہ مشتری روحانیت سے بھرپور سیارہ ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت پورے دل و جان سے کیجیے، تاکہ انسان کو یاد رکھے
कि वो दुख में तो अल्लाह को पुकारता है, मगर सुख में भी अगर वो अल्लाह को याद रखे तो वही इंसान सच्चा वली कामिल होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे। जल्दी किसी दूसरे बुर्ज की वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।